السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی یورپ کے مشرق میں واقع قدیم تہذیبوں کے حامل ایسے کنٹری کی جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک پل کا کردار رکھتا ہے۔ اسی لیے سلطنت عثمانیہ جب پھیلنے لگی تو پہلی نظر اسی پر ٹھہری۔ اسی لیے آج بھی ڈنکی کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے کے شوقین ترکی سے ہوتے ہوئے اسی کنٹری میں جاتے ہیں۔ اسے ارسطو کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور تاریخ انسانی کا اہم ترین کردار ہرکلیس بھی یہیں کا باسی تھا۔ یہاں 6000 کے قریب جزیرے ہیں۔ یہاں 18 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا دیش ہے جو 80% پہاڑوں سے بنا ہے۔ آپ نے ہالی ووڈ کی فلم پائریٹ آف دی کریبین ضرور دیکھی ہوگی، جس میں باربروسلر کو ایک لٹیرا دکھایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ احادیث کے مطابق یہ کنٹری استنبول پر دوبارہ قبضہ کر لے گا۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کریا بخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم۔ گریس یا یونان یورپ کا ایک ملک ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، اس کا افیشل نیم یونان یا گریس نہیں ہے بلکہ ہیلنک ریپبلک ہے، اور یہاں کے لوگ ہیلس بھی کہتے ہیں۔ گریس کو مغربی تہذیب کا گہوارہ، اولمپک گیمز، جمہوریت، تھیٹر کی جائے پیدائش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ہر سال یونان کی پوری آبادی سے زیادہ ٹورسٹ گریس جاتے ہیں۔ گریس چھٹیوں کے لیے سب سے حیرت انگیز مقامات میں سے ایک کیوں ہے؟ یہاں سال میں 300 دن دھوپ نکلتی ہے۔ یونان اپنی خوبصورت نیلی ساحلی پٹی اور پہاڑوں کی چوٹی پر واقع دلکش ولیجز کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جب آپ گریس کی تصاویر دیکھیں تو سفید چھتیں اور بیک گراؤنڈ میں بحیرہ روم کا پانی نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یونان کا 80% حصہ چوٹیوں پر مشتمل ہے۔ 6000 یونانی جزائر ایک مقبول منزل ہے اور مزیدار کھانوں کے درمیان یہ زمین پر سیاحوں کے لیے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ گریس کا کوئی حصہ سمندر سے 135 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جنوبی یورپ میں یونان 16,000 کلومیٹر لمبے بیچز کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ سینٹورینی کی کالی ریس سے لے کر مائکونوس کے پارٹی ریزورٹ تک سب سیاحوں کے لیے ہے، لیکن ان کی منفرد ثقافت ہے، خوبصورت مناظر، دوستانہ لوگ، حیرت انگیز تاریخ۔ قدیم زمانے ہی سے اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ قدیم یونان گریک پولس میں 1000 سے زیادہ شہری ریاستیں تھیں۔ گریس کا کیپٹل ایتھنز ہے۔ ایتھینیا کو ایتھنز کی دیوی مانا جاتا تھا، اسی کے نام پر کیپٹل کا نام رکھا گیا۔ ایتھینیا نہ صرف ایتھنز کی سرپرست تھی بلکہ جنگ، حکمت عملی اور حکمت کی دیوی بھی مانی جاتی تھی۔ ایتھنز 7000 سال سے مسلسل آباد ہے اور 3400 سال پہلے یہ کیپٹل بنا۔ اسی وجہ سے یہ ایتھن از یورپ اولڈسٹ کیپٹل کہلاتا ہے۔ یونانی آبادی کا تقریباً 1/3 دارالحکومت ایتھنز میں رہتا ہے۔ یورپ میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ایتھنز میں ریکارڈ کیا گیا جو 48 ڈگری تھا۔ موسٹ بیوٹیفل پلیسز ٹو وزٹ ان گریس۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، قدیم تاریخی مقامات کی سیر پر جاتے وقت یونان میں اونچی ایڑی والا جوتا پہننا غیر قانونی ہے، کیونکہ آپ یادگاروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قدیم یونانی زبان میں شہر کو پولس کہتے تھے، پارتھینن ایکروپولس۔ گریس میں دریافت کرنے کے لیے بہت سے دلکش تاریخی مقامات ہیں، لیکن عالمی شہرت یافتہ کلاسیکی یونان کی سب سے اہم بچ جانے والی عمارت پارتھینن ایکروپولس کی عمارت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی بھی سیاح اس مقام پر جائے بغیر یونان سے نہیں گزرتا۔ یہ سطح سمندر سے 156 میٹر بلند ہے۔ یونان دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ آثار قدیمہ کے عجائب گھروں کا گھر ہے۔ سب سے مشہور عجائب گھروں میں سے ایک ایتھن کے وسط میں واقع ایکروپولس میوزیم ہے۔ قدیم یونان میں ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں ایتھن کی دیوی کے حضور میں وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا تھا۔ اس کی تعمیر 447 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ 330 سال قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے اسے فتح کیا۔ اس کی فتوحات کے پیش نظر اسے الیگزینڈر دی گریٹ یا اسکندر اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش 20 جولائی 356 قبل مسیح میسیڈونیا کے شاہی خاندان میں ہوئی۔ میکڈونیا کلاسیکی یونان کے شمالی علاقے پر ایک قدیم مملکت تھی۔ موجودہ میسیڈونیا پر یونان نے اقوام متحدہ میں کاپی رائٹ کلیم کر رکھا تھا۔ آخر اس کی جان نارتھ میسیڈونیا رکھنے پر چھوٹی ہے، کیونکہ گریس کے لوگوں کا دعویٰ ہے الیگزینڈر یونان میں پیدا ہوا تھا۔
اسکندر کو عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی حکومت یورپ سے لے کر ایشیا تک قائم کر لی تھی۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا۔ 23 سال کی عمر میں میکڈونیا سے نکلا، اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ برِ صغیر آیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں بیمار ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ الیگزینڈر کی قبر یا باقیات کہاں ہیں، یہ آج تک ایک راز ہے۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ ان کی فتوحات کے طفیل یونان کی تہذیب و ثقافت اور زبان دنیا کئی حصوں تک پہنچی۔ سکندر کے سر کئی شہروں کو قائم کرنے کا صحرا بھی جاتا ہے۔ مصر کے اسکندریہ شہر کی بنیاد الیگزینڈر نے ہی رکھی تھی اور یہ شہر آج تک اسی کے نام پر آباد ہے۔ بعد میں رومی سلطنت دو حصوں، مغربی رومن سلطنت اور مشرقی رومی سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ مشرقی رومی سلطنت کا بادشاہ قسطنطین تھا، جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں موجودہ گریس اور ترکی بھی شامل تھے۔ یہ سلطنت 1000 سال تک قائم رہی۔ 29 مئی 1453 کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہوا اور 369 سال کے بعد 15 جنوری 1822 کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ گریس اب سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا، جسے ترکوں نے 3 فروری 1830 میں قبول کیا کہ گریس اب آزاد ہو چکا ہے۔ یونان کے مسلمانوں کو زبردستی مسیحی بنایا گیا یا شہید کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکوں اور گریس کے درمیان تنازع آج تک برقرار ہے۔ کوسٹل ریزو جزیرہ ترکی کے ساحل سے صرف 2 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یونان نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی ایک بنیاد ہے، کیونکہ مشرقی بحیرہ روم میں گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں، جن کی وجہ سے یونان اور ترکی کے درمیان اکثر تنازع رہتا ہے۔ قسطنطین اوپل، جسے آج کی دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، یہ دراصل یونانیوں کا آباد ہوا شہر بازنطینم تھا۔ یہی وجہ ہے اس شہر سے حکمرانی کرنے والے رومن بادشاہوں کو بازنطینی حکمران کہا جاتا تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے اور یہ آپ کی پیشین گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے۔ یہ شہر آپ کی پیش گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ سے متعلق ہیں، جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ 1923 میں ہونے والے یونان ترکی معاہدے میں، جس میں آبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا، مسلم آبادی ترکی منتقل ہو گئی اور ترکی سے مسیحی آبادی گریس چلی گئی۔ آج کے گریس میں مسلم آبادی کی شرح 15% کے قریب ہے۔ ان 15% میں بھی ایک بڑی تعداد پاکستان، افغانستان، ایران، بھارت جیسے ممالک سے آنے والے لوگوں کی ہے۔ گریس پاپولیشن کے بارے میں بتاتا چلوں، موجودہ گریس کی آبادی 1 کروڑ 12 لاکھ ہے اور آبادی کے لحاظ سے 81ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یونان کی 98% آبادی گریک نسل کے لوگوں کی ہے۔ ملک کی 85% آبادی آرتھوڈاکس کرسچن ہے۔ گریس ایریا کے بارے میں بتاتا چلوں، گریس کا کل رقبہ 1,31,957 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 96واں بڑا ملک ہے اور یہ امریکی ریاست الاباما سے بھی چھوٹا ہے۔ گریس زیتون پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا کنٹری ہے۔ گریس سالانہ 2.2 ملین میٹرک ٹن اولیو آئل پروڈیوس کرتا ہے۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ پھلیاں کھانا بری چیز ہے، کیونکہ اناج میں مردہ لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ قدیم یونانیوں کے پاس لانڈری کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ تھا۔ ماؤنٹ اولمپس یونان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ قدیم یونان میں 12 اولمپک دیوتا مانے جاتے تھے، جن میں زیوس اولمپینز کا رہنما، ہیرا زیوس کی بیوی اور بہن، اور ایتھینیا حکمت، دفاع اور جنگ کی دیوی شامل ہے۔ جزیرہ نما بلقان کے نشیب میں واقع گریس کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ ایونی اور جنوب میں بحیرہ ایجین واقع ہے۔ شمال میں البانیہ، شمالی میکڈونیا، بلغیریا اور مشرق میں ترکی سے ملتی ہیں۔ ترکی اور یونان کے مشترکہ سرحد تقریباً 200 کلومیٹر ہے، جسے تارکین وطن تیر کر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور कई मारे जाते हैं क्योंकि यूरोपीय यूनियन तारकीन की आमद को रोकने के लिए 3 अरब यूरो खर्च करती है। यूनानी सबसे कदीम जुबानों में से एक है जो अब भी इस्तेमाल होती है और यूनान में 4000 से ज्यादा ट्रेडिशनल डांस किए जाते हैं। ओलंपिक्स मुकाबले कब शुरू हुए, इनका मकसद क्या था? ओलंपिक के खेल 776 कबल मसीह ओलंपिया में तकरीबन उस वक्त शुरू हुए थे जब यूनानियों का होमर देवता पैदा हुआ, लेकिन इससे पहले कई सदियों तक ओलंपिया ज़्यूस की पूजा का मुकाम था। जैसे जैसे मुख्तलिफ मुकामात पर शहरी रियासतें बढ़ती चली गईं, हर एक को अपनी बालादस्ती साबित करने की ज़रूरत पेश आई, लिहाजा उन्होंने ओलंपिया में अपने नुमाइंदे भेजना शुरू कर दिए ताकि वो जिस्मानी मुकाबलों में सबसे आला नजर आए। दूसरा अंसर वो रवायती यूनानी नजरिया था कि देवता फाते के साथ है। समझा जाता था कि ज़्यूस मुकाबला करने वालों को देखता है, कुछ की हमायत करता है और कुछ को शिकस्त से दो चार करवाता है, लेकिन एक ऐसा मुकाबला करवा कर आला फाते पैदा किए जाते थे। वो अपने सबसे बड़े बुत ज़्यूस की इंसानों पर ताकत और असर और रसूख साबित कर रहे थे। पहले 13 ओलंपिक्स में सिर्फ एक ही मुकाबला होता था और वो था स्टेडियम रेस, जिसमें बरहना शिरकत करते खेलों के दौरान ज़्यूस को खुश करने के लिए 100 बैलों की बलि दिया करते थे और औरतों के इसमें शामिल होने पर पाबंदी थी, क्योंकि अरस्तू का ख्याल था कि औरत नामुकम्मल इंसान है। इस कौल का असर न सिर्फ यूनानी माशरे पर बल्कि तमाम यूरोप पर हुआ। अरस्तू ही नहीं, दूसरे यूनानी मुफक्करों के नजदीक भी औरत तमाम बुराइयों की जड़ थी। ग्रीस की करेंसी यूरो है और इसका कॉलिंग कोड +30 है। वक्त के लिहाज से इंडिया से 3.5 घंटे और पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क में 283 अस्पताल और 46,200 बेड हैं। इस मुल्क का झंडा 22 दिसंबर 1978 को बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया। फ्लैग के ऊपरी बाएं कोने में एक क्रॉस पर मुश्तमिल है और आसमानी, नीले और सफेद रंग की 9 उफ़क़ी लकीरें हैं। कहा जाता है कि 9 धारियां फिक्रे के 9 हरफों की नुमाइंदगी करती हैं। 2 कलर में यूनानी लफ्ज़ अल-फैतरिया यानी आज़ादी के 9 हरूफ की अलामत है। पेंडोस इस मुल्क का नेशनल पार्क है। बारबरोसिलिर, आपने हॉलीवुड की फिल्म पायरेट ऑफ द कैरेबियन जरूर देखी होगी। इसमें एक किरदार बारबरोसिलिर का दिखाया गया जिसे बहरी कजाक बनाकर पेश किया गया, लेकिन इसकी हकीकत और है। खैरुद्दीन पाशा बारबरोस यानी सुर्ख दाढ़ी वाला 1475 में यूनान के जजीरा मडेली मौजूदा लिस्बोस के यकूब आगा और इनकी मसीही बीवी कतरीना के यहाँ पैदा हुआ। इसका असल नाम खिजर याकूब ओगलो था, एक तुर्क जहाज रां था जो बाद-ए-ज़ान सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ। खैरुद्दीन का लक़ब उसे उस्मानी सुल्तान सुलेमान कानूनी ने दिया था और कई दहाइयों तक बहीरा रूम में अपनी ताकत की दहाक बैठाए रखी। इसका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। बारबरूस का नाम इसे अपने बड़े भाई बाबा अरूज की वजह से 1492 से 1510 के दौरान में उस वक्त मशहूर हुआ जब उसने सकूते गरनाता के वक्त मुसलमानों को मसीहियों के हाथों जुल्म से बचाकर स्पेन से निकालकर शुमाली अफ्रीका पहुंचाया। हस्पानवी मुसलमानों से इसका सलूक इतना अच्छा था कि वो इनमें बाबा अरूज के नाम से मशहूर हो गए और यही बाबा अरूज स्पेन, इटली और फ्रांस में खौफ की अलामत बनकर बारबरोस। दोस्तों ये शॉर्टकट थी।